اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی گئی ہے۔ اس سورت کے سب سے عظیم المرتبت اور قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان سورت ہونے کی وجہ سے اور بار بار اس کے پڑھنے کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو تمام سورتوں پر مقدم کیا۔ اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو شروع کیا گیا ہے۔ تو بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بہت زیادہ توجہ کے ساتھ ہمیں اس سورت کے معانی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر سورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پوری کتاب کا نچوڑ اس سورہ مبارکہ کے اندر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ اس میں پورے قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ سورت پورے قرآن مجید کے مفہوم کو جامع ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ان تمام معانی کو گھیرے ہوئے ہے کہ ان تمام معانی کو کوئی دوسری سورت گھیرے ہوئے نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر بڑی ہی رغبت اور انہماک کے ساتھ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے معانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز اسی سورت سے فرمایا ہے۔ کل جو بات شروع کی گئی تھی وہ یہاں سے شروع کی گئی تھی کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اضافے کا نام ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو بڑھانے کا نام ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اظہار بندگی کا نام ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی انکساری، عاجزی، بے بسی اور بے چارگی کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ سب سے زیادہ ذلت اور سب سے زیادہ اپنی بے بسی کو ظاہر کرنے کا نام نماز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ رکوع سجود کا نام نماز ہے۔ تو محاسبہ ہمیں اپنا کرنا چاہیے کہ نماز کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں یا نہیں حاصل ہو رہی، اور محبتوں میں اور اللہ سے تعلق میں، اللہ سے رشتہ بندگی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ عقلی بات بھی ہے کہ ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کو ملاقات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے۔ ہم اس کے گھر یہاں پہ آتے ہیں، اور اس کو اس سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، تو ہم مہمانی کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں 5 مرتبہ تشریف لاتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے، اس سے عرض و معروض کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اپنی عجز و انکساری کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اس کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو ملاقات کا نام ہے نماز، جب نماز ملاقات کا نام ہے تو پھر جتنی ملاقاتیں بڑھتی رہتی ہیں پھر اتنا ہی تعلق اس سے گہرا ہوتا رہتا ہے۔ آپ میرے پاس 10 بار آئیں تو اس میں الگ بات ہوگی، لیکن آپ جب 20 مرتبہ آ جائیں تو پھر گفتگو میں الگ ہی انداز ہوتا ہے، پھر محبتیں بڑھتی رہتی ہیں، پھر وقت بھی زیادہ دیا جاتا ہے، جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا پھر جو ہے وہ اس کو وقت بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ میرے پاس پہلی مرتبہ آئے ہوں اور اس میں جتنا وقت آپ نے دیا ہو پھر وہی وقت آپ بعد میں بھی دیں، دوسری مرتبہ میں بھی اتنا بیٹھیں، تیسری مرتبہ میں بھی اتنا بیٹھیں، نہیں بلکہ پھر بات چیتیں بڑھتی جاتی ہیں، پھر تعلقات اور بڑھتے جاتے ہیں، تو آپ مجھے ٹائم دینے لگتے ہیں۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا نام ہے، تو پھر ہماری محبتوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور وقت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ کبھی جو ہے وہ دیر بھی لگنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی ملاقات میں دیر بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کچھ باتیں زیادہ ہی ہو گئی تو اس لیے دیر لگ گئی، تو کبھی تو یہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور اس سے گفتگو میں، اس سے کلام کرنے میں ہمیں وہ لذت حاصل ہو کہ وقت جو ہے وہ زیادہ لگ جائے۔ کبھی جو ہے وہ ہم سجدے کی تسبیح کو بڑھا دیں 3 سے، کبھی ہم 5 مرتبہ کر دیں، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب 3 سے دل نہ بھرے تو پھر وہ 5 سے دل بھرنے کو چاہے گا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ 5 سے بھی آپ کا من نہیں بھرے گا تو پھر آپ چاہیں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو 7 مرتبہ بیان کروں، میں 9 مرتبہ بیان کروں، اور ہر رکعت کو بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز میں ادا کروں۔ تو کبھی جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ سورہ مبارکہ کی تفسیر اسی نظریے کے پیش نظر شروع کی گئی تھی کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے ہر لفظ سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ تبارک و تعالی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی محبت کو ظاہر کرنے والا کلام ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی ہم اور آپ تعریف بیان کرتے ہیں، اور تعریف یہ بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ تو اس لفظ کو بھی ہمیں محبت ہی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جس صفت کا حوالہ دیا ہے وہ رب ہے۔ رب کا معنی سید و مطاع کے آتے ہیں، سردار اور جس کی اطاعت کی جائے۔ رب کے معانی محافظ کے آتے ہیں کہ جو نگہبانی کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سید دو مطاع ہے، اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے، اور رب کے معنی خالق کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کا خالق ہے۔ رب کا معنی مصلح کے بھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہان کی اصلاح کرنے والا ہے۔ رب کے معنی مربی کے بھی آتے ہیں
مربی کا معنی آتا ہے تربیت کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی ساری کائنات کی پرورش اور تربیت فرمانے والا ہے۔ رب کے معانی کسی شے کو درجہ کمال تک اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے درجہ بدرجہ پہنچانا، یہ بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ہر شے کو درجہ کمال تک پہنچا رہا ہے۔ اور رب کے معانی رازق کے بھی آتے ہیں، رب کے معنی اور بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو یہ لفظ بھی ایسا لفظ ہے کہ اس سے بھی محبتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ذہن میں یہ آئے کہ وہ میرا رب ہے اور پھر اس لفظ سے میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہو۔ جب وہ میرا رب ہے، یعنی میرا محافظ ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور وہ میں اس کا مطیع ہوں، وہ میرا مطاع ہے، میں اس کی فرما برداری کرنے والا ہوں، وہ مجھے رزق دینے والا ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے، میری پرورش فرمانے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، تو جب یہ سارے معنی ذہن کے اندر آئیں گے تو پھر ایسی ذات سے محبت بھی ہوگی۔ تو لفظ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں، یہ لفظ بھی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لفظ رب آ رہا ہے یہ بھی محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تیسری صفت ارشاد فرمائی، الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی محبتوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس کا معنی اور اس کا مطلب ہمارے ذہن میں آ جائے کہ وہ رحمان ہے، تو پھر اس کے کہتے ہوئے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور رحیم کا معنی اس وقت ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر اس لفظ کے کہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس لیے کہ رحمان کا تعلق ہم سے ہے، کہ وہ رحمان ہے مجھ پر، وہ رحیم ہے مجھ پر، اور میں مرحوم ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے بھی انسان کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور اس سے بھی ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو جوڑنے والا لفظ ہے جو لفظ رحمان ہے اور جو لفظ رحیم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ رہا ہے، اور ہر لفظ سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے، اور ہر لفظ کے اندر ایسے معنی ہیں کہ جو معنی محبت ہی کو ابھارنے والے ہیں اور محبت ہی کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ لفظ بغیر محبت کے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تعریف اسی وقت مانی جاتی ہے کہ جب آپ محبت کے ساتھ کر رہے ہوں، اور اگر کسی اور غرض سے، چاپلوسی کے طور پر، مذاق کے طور پر، تمسخر کے طور پر، اور کسی لالچ کی بنیاد پر آپ اگر کوئی بات اس کی بیان بھی کر رہے ہیں تو وہ تعریف کے شمار میں نہیں آتی، وہ ان کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ اس جملے کے اندر اس وقت محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور رب کا جب تصور آ جائے تو لفظ رب میں بھی محبت کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ رب کسی اور کا نہیں، وہ رب میرا ہی تو ہے، اور میرے ساتھ ساتھ وہ سارے جہان کا رب ہے۔ تو اس لفظ کو کہتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہونا چاہیے۔ اور بات یہی شروع کی گئی تھی کہ نماز محبتوں کو بڑھانے کا نام ہے، تو محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بڑھیں گی، لیکن جب کہ ہم اس تصور کے ساتھ اس سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور سورہ فاتحہ کی ان آیتوں کو پڑھیں، اور پھر عالمین سے بھی محبت بڑھے گی۔ لفظ عالمین بھی کہ جب یہ تصور آئے کہ وہ کسی ایک عالم کا رب نہیں، وہ کسی ایک علاقے کا، ایک دن کا رب نہیں، کہ جیسے اور لوگوں نے ایک دنوں کے الگ الگ رب انہوں نے مان لیے، لیکن جو میرا رب ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کسی ایک
کام کا خدا نہیں، بلکہ میرا رب جو ہے وہ سارے کاموں کا خدا ہے، سارے کام اسی کے زیر تحت ہے، اسی کے قبضہ و تسلط میں ہیں۔ اس نے ایسا نہیں کہ الگ الگ کام کسی کو سپرد کر دیے ہوں اور وہ سارے کاموں کو کرنے پر قادر نہ ہو۔ تو یہ لفظ بھی محبت کو بڑھاتا ہے، اور پھر آگے الرحمن آ رہا ہے تو یہ بھی محبتوں کو بڑھانے والا ہے کہ وہ سارے جہانوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ الرحیم وہ سارے جہانوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ لفظ رحمان اور رحیم یہ امید کو بھی بڑھاتا ہے، یہ امید کو بھی بڑھاتا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں ہمیں باندھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید میں تو نا امیدی کو کافروں کا شیوہ بتایا گیا ہے، اور کافروں کی خصلت بتائی گئی ہے، ان کہ کفار کی خصلت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی عادت ہے کہ وہ نا امید ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کتنی بھی بڑی پریشانیوں میں ہو لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کے اندر، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے گمان رکھنا چاہیے اور امیدیں رکھنا چاہیے۔ یہ لفظ رحمان اور رحیم یہ ہمارے دلوں میں امید کو پیدا کرتا ہے، اور امید کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے نماز کے وقت، کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں تو کہیں شیطان یہ نہ ڈال دے کہ نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی، ہے نا، اور پھر اس سے وہ برگشتہ کر دے، اور پھر وہ نماز سے ہمیں دور کر دے، اور پھر اس عبادت سے ہمیں وہ محروم کر دے۔ لفظ رحمان اور رحیم یہ امید دلاتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ تمہاری نمازوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور بھی جتنی باتیں ہیں وہ لفظ رحمان اور رحیم ان کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ یہ نا امید ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنت کے مستحق نہیں بن سکتے، ہم جنت الفردوس میں نہیں پہنچ سکتے، یہ نا امیدی نہیں ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، تو اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس سے ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنا سکتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت کو نہ پائیں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو، اس کی رحمت شامل حال ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ تو لفظ رحمان اور رحیم یہ بھی محبت کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ بس خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کا ہر لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس سے محبتیں جھلکتی ہیں، اور ان کے ادا کرتے ہوئے محبت ہمارے سینے میں اور دل میں ہونا چاہیے، تاکہ جو نماز کا مقصد ہے اور جو عبادتوں کو اللہ رب العزت نے مشروع کیا ہے، ان کو شروع فرمایا ہے، تو وہ مقصد ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی تصورات و خیالات کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ملاقاتوں سے محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام عبادات خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین،
ہماری محبتوں میں اضافہ فرما، ہمارے لگاؤ میں اور تعلق میں اضافہ فرما، رشتہ بندگی کو مولا تبارک و تعالی مضبوط فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس رشتہ بندگی کے فیضان نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالی عبادتوں کے فائدے اور اس کی ثمرات ہم سبھی کو نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر رکعت کے واسطے سے، ہر رکن کے واسطے سے ہماری محبتوں میں اضافہ فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا، اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنا ذوق و شوق عطا فرما۔ ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اندر ذوق و شوق و محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کا فیضان، اس کی برکتیں اور اس کا فیضان ہم سبھی کو نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، سورہ فاتحہ کے مضمون کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے مفہوم کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرما، اس کو ہمیں سب سے بڑا خزانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی روزیوں میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، ہمیں مولا تبارک و تعالی اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ